السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صدر محترم، معزز علماء اکرام، حاضرین جلسہ اور پیاری ماؤں اور بہنوں، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسل پر عموماً، اور نبی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی و محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کے اس مبارک جلسہ میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ ہے لوگوں کی ضرورت میں کام آنے کی فضیلت۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم رکوع کرو، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کاموں کو انجام دو، لعلکم تفلحون، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی اس مختصر سی جامع آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کا، جنت میں جانے کا
جہنم سے بچ جانے کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور ارکان ایمان پر، رکوع کرو اللہ کے آگے جھک جاؤ، سجدے کرو صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ کرو، تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دو، اور خیر کے کام کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بطور خاص رکوع اور سجدے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ رکوع کس طرح سے کیا جائے گا، سجدہ کس طرح سے کیا جائے گا، باقی کی تمام عبادتیں کس طرح سے انجام دی جائے گی، یہ ہمیں قرآن بتلائے گا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا خیر کے کاموں کو انجام دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم اپنی زبان سے لفظ خیر نکالتے ہیں، صرف 3 حرف ہے، خا، یا اور را۔ خیر کا مطلب ہر بھلائی، ہر نیکی کا کام، ہر اچھا کام جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے، راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کہتے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کے کلام کی بات ہے، یعنی قرآن کی بات ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا یہ بہت بری بات ہے، اور یہ بدعت اور گمراہی ہے، اور ہر بدعت اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے خیر کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ عنوان ہے لوگوں کی ضرورت میں کام آنے کی فضیلت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی جائز ضرورتوں میں کام آنے کی فضیلت۔ ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے اور محلے میں رہتے ہیں، وہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور انواع اور اقسام کی لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کے پاس پہننے کی کچھ نہیں ہے تو اس کو پہننے کی ضرورت ہے، اور کسی کے پاس پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو جائز اس کے لیے پینے کی ضرورت ہے، اور کسی کے پاس پیسوں کی ضرورت ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی جائز ضروریات کو پورا کریں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس طرف ہر مسلمان کی توجہ دلاتی ہے کہ ہم لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کریں، اور یاد رکھیے سب سے زیادہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ سنت ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، جس ضرورت کی طرف لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ دلائی جائے گی وہ توحید ہے،
اور جس برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ میرے بھائیو، لوگوں کی ضرورت میں کام آنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بابت ذکر کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، اس شخص کو یہ بات صاف طور پر پتہ چل جائے گی کہ جہاں ایمانیات ضروری ہے، جہاں اخلاقیات ضروری ہے، وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، اور اچھے معاملات ہمارے اس وقت طے ہوں گے جب ہم لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی محنت، مشقت اور جستجو میں لگ جائیں گے۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کا تائرانہ ہی جائزہ ہم لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہم سب خود غرض ہو گئے ہیں، ہم سب کو شیخ اپنی دیکھ والی معاملے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نبیوں کی زندگی، سلف صالحین، قرآن کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات، صحابہ کے احوال یہ بات بتاتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی جائز ضرورتوں میں کام آنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، جو شخص لوگوں کی جائز ضروریات میں کام آنا شروع ہو دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے لوگوں میں مقبول کر دیتا ہے اور ایسے شخص کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بخاری شریف ہم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبرائی سی حالت میں اپنے گھر پہنچے اور کیا کہا کہ مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو چادر یا کمبل اڑا دو۔ اور پھر جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا معاملہ سنا تو کیا فرمایا؟ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ابشر، آپ تو خوش ہو جائیے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حقدار کو اس کا حق دلاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وتصدق الحدیث، آپ اپنی زبان سے سچی باتیں نکالتے ہیں۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کی ضرورت میں کام آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے درمیان مقبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان امین اور صادق کہلائے جاتے تھے، لوگ آپ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اس حدیث کا فرمان یہ بتاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ ایسے شخص کو جو لوگوں کی جائز ضروریات میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی جائز ضروریات میں اپنا وقت نکالتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں، آپ کی عمر نوجوانی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کی اس تنظیم کا حصہ ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا، جو بیواؤں کی خیر گیری کرتی تھی اور یتیم کی کفالت کرتی تھی۔ وہاں عرب میں خصوصاً اوس اور خزرج کے قبیلے میں جنگیں ہوا کرتی تھی، یہ جنگ سے باز نہیں رہ سکتے تھے عرب، لیکن جو عورت یتیم ہو جاتی اور جو عورت بیوہ ہو جاتی اور جو بچہ یتیم ہو جاتا، اس کی کفالت یہ حلف الفضول تنظیم کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول تنظیم کا ایک اہم رکن اور حصہ تھے۔ قرآن مجید کا ایک قاعدہ یاد رکھیے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ لوگوں کی سب سے بڑی ضروریات توحید ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے
توحید کو بتانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء اکرام الصلاۃ والسلام علیہم اجمعین لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کو ان کی ضرورت تھی، اور ایسی ضرورت تھی کہ جس کو ضرورت ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، یعنی توحید، وہ بتایا کرتے تھے، ان کو شرک سے بچایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ نبیوں کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ تھے، لہذا لوگوں کی عام معمولات کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے، اس سلسلے میں محنت، کوشش اور کاوشیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 23، 24، 25 میں اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کیا ہے۔ فرمان ربانی ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے درباری اور فرعون کی پولیس پکڑنا چاہتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گھبرائی سی حالت میں مصر کو چھوڑ کر نکلے اور مدین کی طرف گئے اور دعا کی ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے پروردگار تو ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کر۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو مدین میں ایک پنگھٹ پر آپ پہنچے، جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو باحیا خواتین یا دو باحیا لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ چرواہے اپنے جانوروں کو لاتے جا رہے ہیں اور پنگھٹ سے پانی پلا کر لے جاتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں باحیا لڑکیاں پاس میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی اپنے جانوروں کو؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے پانی نہ پلا لیں ہم وہاں نہیں جا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں باحیا لڑکیاں پانی پر یعنی پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو اس لیے نہیں لے کر جا رہی تھی کہ وہ ایک تو حیا والی تھی، دوسرا وہ مردوں کے ہجوم میں، مردوں کے ازدحام میں گھسنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو بنا کچھ کہے ان سے جانوروں کو لیا، پانی پلایا، واپس جانور کی نکیل ان دونوں باحیا لڑکیوں کے پاس دی، اور آپ سائے میں آئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار رب العالمین تو جو کچھ آسمان سے خیر کا نزول فرما، تو جو کچھ آسمان سے خیر اور برکت نازل فرما، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ چنانچہ ابھی دعا کر کے بیٹھے ہی تھے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان دو باحیا لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا پر چلتے ہوئے آئی، اور پھر اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کے بدلے ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ اس کی اجرت دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے اور پھر پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ ان کے والد نے کیا کہا؟ قال لا تخف، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ قرآن مجید کے اس واقعے میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے نکلا ہوا ہے، فرعون جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے اس کے درباری اور پولیس موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے در پر ہے، بھوک سے نڈھال ہے اور جسم سفر کر کے تھکا ماندہ ہے، آپ کو خود کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی شخصیت کو دیکھے، لوگوں کی ضرورت میں کام آنے کا جذبہ دیکھے کہ آپ اپنے سے بھی زیادہ ترجیح ان لڑکیوں کو اور ان کے جانوروں کو دے رہے ہیں،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی تو خیر اور بھلائی نازل فرما، میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ قرآن کریم کے اس واقعے سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، جب ہم کسی کے کام آتے ہیں، کسی کی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور پورا کرنے کے بعد ہمارے دل میں اخلاص ہوتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور پھر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فوراً ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ادھر دعا کی، ادھر وہ لڑکی حیا پر چلتے ہوئے آئی، اور پھر معاملہ کیا ہے، ان کے والد نے ان دونوں باحیا لڑکیوں میں سے ایک سے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ وہیں پر ان کو گھر بھی مل گیا، وہیں ان کو کپڑے بھی مل گئے، وہیں ان کو سر چھپانے کے لیے سایہ بھی مل گیا، اور وہ ظالم فرعون سے نجات بھی پا گئے۔ ہم کوئی بھی نیک کام کرے، خصوصاً جب لوگوں کی ضرورتوں میں پورا آئے، تو ہم کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرماتا ہے۔ آج اس دنیا میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں، تو ہم جس چیز کے امیدوار اور طلبگار ہیں وہ نصرت الہی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی خلوص کے ساتھ مدد کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پروانہ اور سرٹیفکیٹ ہے، ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ عز و جل، لوگوں میں اللہ رب العالمین کسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ رب العالمین کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے مال سے بھی، اپنے علم سے بھی، اپنی صلاحیت سے بھی، اپنے رسوخ سے بھی، اپنی بات سے بھی، اپنے قلم سے بھی، الغرض ہر جائز طریقے سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت جس شخص کو حاصل ہو جائے، ایسے شخص کے کیا ہی کہنے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کشادگی عطا کی ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا ہے الحمدللہ، پینے کے لیے اچھا پانی ہے کہ ہم ریگستان میں نہیں رہتے، سننے کے لیے اچھے کان ہیں، دیکھنے کے لیے اچھی آنکھ ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، بولنے کے لیے اچھی زبان ہے، خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق ہے، اور اسی طرح سے دین کی باتیں بتانے کے لیے عقل و شعور اور زبان اور قلم اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں گھر پر رکھنے کے لیے نہیں ہیں، تجوری میں لاک کر کے رکھنے کے لیے نہیں ہیں، اس پر تکبر کریں ایسا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کی ہے، قیامت کے دن قاعدہ یہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت جب اتری، صحابہ اکرام درخت کے پتوں پر سویا کرتے تھے، اور پینے کے لیے پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، اتنی زیادہ مال و دولت نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ نعمتوں کو ضائع مت کرو، بلکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اپنی بھی آخرت بنا لو، لوگوں کی بھی دنیا اور آخرت میں معاون اور مددگار بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح الجامع کی، بڑی پیاری حدیث، اگر ہم اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں تو اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں کو باقی رکھتا ہے،
ہماری نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کریں تو ہماری نعمتیں اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا جب وہ بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ ان کی نعمتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب وہ منع کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کسی کے پاس مال و دولت ہے، اب کوئی شخص ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہ کریں، منع کریں، تو پھر اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، پھر دوسرے شخص کو وہ نعمتیں عطا کی جاتی ہے اور اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر دیکھیے، دو شخص کا آپ کے سامنے، دو کیٹیگری کے لوگوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ ایک شخص مالدار ہے تو مالدار سے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزارے، بلکہ معاشرے کے جو غریب ہے، نادار ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، اپنے رشتہ دار ہے، سب کی مدد کرے، سب کو مستحکم کرنے میں، ان کو اسٹینڈ کرنے میں بھرپور ساتھ دے۔ اسی طریقے سے کوئی صاحب علم ہے تو وہ اس علم پر تکبر نہ کرے، بلکہ اس علم کے ذریعے سے تواضع اختیار کرے، لوگوں کو اللہ کے کلام کی بات بتائے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے، ان کو بتائے کہ توحید کیا ہے، ان کو بتائے کہ سنت کیا ہے، ان کو بتائے کہ کفر کیا ہے، اور ان کو بتائے کہ شرک کیا ہے۔ تو علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم پھیلانا۔ مال کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت مندوں پہ اسے خرچ کرنا۔ اگر صاحب علم نہیں پھیلائے گا، صاحب مال، امیر اپنے مال کا جائز استعمال نہیں کرے گا، اللہ دوسرے مالداروں کو پیدا کرے گا، وہ پھر لوگوں کی مدد کریں گے۔ اللہ دوسرے اہل علم کو لائے گا، وہ ان کو علم کی باتیں بتائیں گے، اس مالدار کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، کیونکہ کل کا امیر آج کا فقیر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس صاحب علم کا بھی اللہ رب العالمین علم چھین لے گا اور معاشرے میں وہ بے وقعت ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جو شخص لوگوں کی مدد کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور اس کی نیت صالح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑے بڑے ثواب کے مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 5353 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل صائم النہار۔ بیواؤں کی اور مسکینوں کی خیر گیری کرنے والا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، رات کو قیام کرنے کے والے کے برابر ہے، اور دن کو روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کوئی شخص دیکھے معاشرے میں کہ کوئی عورت بیوہ ہے، دیکھے معاشرے میں کہ یتیم ہے کوئی بچہ، دیکھے معاشرے میں کہ مسکین ہے۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا آدمی جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کسی چیز کی، لیکن مارے شرم کے خودداری کا جو صفت ہے اس کے اندر، اس کے مارے وہ لوگوں کے سامنے مانگ نہیں سکتا۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ڈھونڈ کر ان کو تلاش کریں۔ کہ آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں ایک شخص کا خرچ، ایک گھرانے کا خرچ اگر 10,000 روپیہ ہے اور وہ شخص بہت زیادہ مقروض ہے، یا وہ شخص تجارت نہیں کر پا رہا ہے، یا اس کا کام دھندا نہیں چل رہا ہے، یا کرتا ہے لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چپکے سے ہم اس کے گھر جا کر اس کا کام بنا کر آ جائے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کی آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی دنیا میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور جس مسلمان بھائی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کو چھپایا،
اس کی پردہ پوشی کی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا اور اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جان لو جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہم بنے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنے۔ یاد رکھیے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ حساس اور سینسیٹیو ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو ایک عورت کے گھر کا کام کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ایسی تھی کہ صحابہ اکرام اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا اور نفیس واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو خبر پہنچائی کہ کچھ کھانے وغیرہ کا ہو تو دیا جائے۔ چنانچہ گھر سے خبر آئی کہ مہینوں سے چولہا نہیں جلائے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ کون اس شخص کو، اس مہمان کو کھانا کھلائے گا۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ اپنے گھر لے گئے۔ اس زمانے میں اس طرح کے لائٹ اور اس طرح کی رنگ و روغن کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب گھر گئے، گھر پر جا کر بیوی سے پوچھا، بیوی بھی سبحان اللہ کیا اللہ والی، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا کہ کچھ پوچھتے نہیں ہیں پہلے اور لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے، کھانا تو صرف ایک فرد کا ہے اور ہمارے گھر میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ چنانچہ ترکیب یہ نکالی گئی، مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ بچوں کو سلا دیا جائے گا اور جو چمنی اور چراغ ہے اس کو جلا کر دسترخوان پر رکھ دیا جائے گا، اور آپ میرے شوہر اسٹائل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس چراغ کو بجھا دینا اور کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہنا، مہمان اپنا کھانا کھا لے گا، کام بن جائے گا۔ چنانچہ مہمانوں کی خدمت انہوں نے اس طرح سے کی اور مہمان کو رخصت کیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ تو خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنے سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتے رہے گی اور ان صحابیات کا اور ان صحابیوں کا مبارک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ وہ لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج معاشرے میں صحابہ اکرام کے طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے ہیں، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک یہودی عالم بھی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال اور خواب جاگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک تو کر لوں۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے جوق در جوق گئے، تو عبداللہ بن سلام بھی گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار کیا، سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث سنی، قربان جائیے کیا بہترین حدیث، عمل کر لیا تو انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو نبھاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو داعی بنا کر مدینہ بھیجا تھا۔ مدینہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، کوشش اور کاوش کے بعد 82 گھرانے مسلمان ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے لوگوں کو معاملات اور اخلاق اور عادات کی حدیث اور باتیں سب سے پہلے بتائی، اور کیا کہا؟ لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ آپ دیکھیے جو شخص سلام کرتا ہے
تو وہ صرف سلام نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کا نام سلام کو پھیلاتا ہے، اور اسی طرح سے اس شخص کی خواہش اور چاہت اور دعا یہ ہوتی ہے کہ جس کو اس نے سلام کیا ہے، میرے بھائی میں نے تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تم پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہو۔ گویا یہ آپس کے تعلقات کو بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ السلام علیکم، رک تیرے کو دیکھتا میں؟ نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں امن و امان چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ ایسا شخص معاشرے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ صحیح سلامت رہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سلام مت کرو اور اس سے سلام مت کرو، یہ ساری بیکار کی باتیں۔ سلام تو اللہ کا نام ہے میرے بھائیو، اس کو خوب پھیلائیے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ رشتہ داری کو نبھاؤ۔ لوگوں میں لوگ تو بہت ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہیں، سارے جہان میں لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر بیوی ہیں، پڑوسی ہیں، دیگر جن سے آپ کے تعلقات ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھیں رشتہ داری کو جو شخص نبھاتا ہے، کیونکہ رشتہ دار بھی لوگ ہیں اور لوگوں کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ مال ملے، زیادہ روزی ملے، روزی میں برکت ہو، اور ہمیں موت جلدی نہ آئے بلکہ موت کو بڑھا دیا جائے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داری کو نبھائے۔ تو رشتہ داری کو جب نبھائے گا تو صرف رشتہ داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ ان کی یہاں کسی کی شادی ہو تو وہوار دے کر آ گئے، یا ان کے یہاں کسی کی میت ہو گئی تو میت میں چہرہ دکھا کر آ گئے۔ رشتہ داری کو نبھانے کا مفہوم بڑا پیارا اور نرالا اور وسیع اور اچھا ہے۔ رشتہ داری کو نبھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے تو نہ صرف آپ اس کی عیادت کو جائیں بلکہ بند مٹھی سے پیسہ بھی اس کو دے کر آ جائے۔ رشتہ داری کو نبھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دے، تم کو پریشانی اور مصیبتیں ہیں، کوئی غلط قدم مت اٹھانا، جہاں تک ہو سکے ہماری طرف سے بن فکر رہنا، انشاءاللہ جو مدد بن پڑے گی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ رشتہ داری کو نبھانے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی مجبوری ہو، کوئی فقیری ہو، کوئی افلاس ہو، کسی چیز میں پریشان ہو، اس کو صحیح مشورہ دینا، اس کو صحیح راستہ بتانا، قرآن و سنت میں اس کی رہنمائی کرنا، اس کے بچوں کی تعلیمات کا انتظام کرنا، اگر اوڑھنے کو کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دلانا، اگر بیمار ہے تو اس کی صحیح رہنمائی کرنا، اگر بچوں کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں تو چپکے سے فیس بھر دینا، اس کی کفالت لے لینا، یہ ساری چیزیں رشتہ داری میں شامل ہیں۔ ہم نے سمجھا کیا ہے؟ شادی میں پہنچ گئے ٹپ ٹاپ ہو کے اور میت میں پہنچ گئے روتا ہوا چہرہ لے کر، یہ صرف دکھاوا ہے۔ نیت ہونی چاہیے کہ ہم رشتہ داری کو نبھائیں گے۔ پھر رات کو جب شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو زندگی کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ یہ کہ میں لوگوں کی ضرورت میں کام آ جاؤں۔ لوگوں کی ضرورت میں جو شخص کام آتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، کہیں پانی کی قلت ہے آپ پانی کا کنواں خرید کے دے دو، کہیں مسجد کی ضرورت ہے مسجد بنا دو، کہیں مدرسوں میں طلبہ کو کچھ ضرورت ہے ان پر خرچ کر دو، کہیں بیواؤں کو گھر کا کام کرنے کے لیے راشن کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کے کچھ اقدامات کرنے ہیں وہ کر دو، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور او علم ينتفع به، کسی کو آپ کوئی دعا سکھلا دے،
کوئی قرآن کی آیت سکھلا دے، قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ بتا دے، وہ عمل کرنے لگے، آپ مر جائیں گے لیکن آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ایسا انتظام کرے کہ ہم بھی مر جائیں تو ہمارے لیے ہماری اولادیں دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کی مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ کہف کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا ان دونوں یتیم بچوں کا وہ صالح تھا۔ تو قرآن نے باپ کی نیک نامی اور صالحیت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں نیک ہیں اور صالح ہیں اور لوگوں کی جائز ضروریات میں کام آنے والے ہیں، ان کا کام بنانے والے ہیں، کام بگاڑنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے بچوں کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے اطمینان کی بات ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، ہم لوگوں کی ضرورت میں کام آتے رہے تھے، ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے بچوں کی ضرورتوں میں کام آتے رہیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، جو لوگوں کے کام بناتا ہے اللہ اس کے کام بناتا ہے، جو لوگوں کے کام بگاڑتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم معاشرے میں کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کی دل آزاری نہ کرے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، ہمارے اندر لوگوں سے میل جول، ملاقات، ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو سننے کا جذبہ ہو، اور اسی طرح سے ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہ کر پائے تو پھر ان کی سفارش ہی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشفعوا تؤجروا، تم جائز سفارش کرو گے اللہ رب العالمین بھی تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 85 ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ اگر تم کسی کی جائز اور اچھی سفارش کر دو تو اللہ رب العالمین اس میں سے تمہیں بھی اجر عطا کرے گا، اور اگر تم کسی برائی کی یا برے کام کی سفارش کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تم کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقتی طور پر مدد کرنے کے لیے کوئی چیز یا کوئی پیسہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری زبان چل سکتی ہے، ہمارا اثر اور رسوخ چل سکتا ہے، ہمارے دو بول کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی میں اطمینان، چین و سکون لا سکتے ہیں، تو ہم اس کی سفارش کر دیں، وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا، وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا، اور اس کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا کہ فلاں جگہ یہ جائز کام ہے، وہاں سفارش کر دے، آپ کے دو بول کہ بھائی صاحب اس کو نوکری پر لگا دیجئے، بڑا اچھا ہے، اخلاق مند ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ اگر کام میں آتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے اخراجات کا، اس کی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آج معاشرے میں میں اور میرا گھر، میں اور میرے بال بچے، میں اور میری برادری، اور اسی طرح سے شیخ اپنی دیکھ خود غرضی کا عالم ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کو تک نہیں دیکھتے، اس کی پریشانی کو نہیں دیکھتے۔ ایسا شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو تکلیف دینے والا ہو۔ ایسا شخص اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کی راہ میں کانٹے اور روڑے بچھانے والا ہو۔ اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ خود اچھا مسلمان بنتا ہے، لوگوں کو بھی اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ دلانے والا بنتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کے بھی کچھ اصول و قاعدے ہیں، ان کی ضرورتوں میں کام آئے تو اس کے بھی کچھ نیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اپنی نیتوں کو پاکیزہ رکھیں، اسی طرح سے ریاکاری سے بچ جائے، اسی طریقے سے اس کا احسان نہ جتلائے۔ کسی کے ساتھ ہم نیک کام کریں اور ہمارا مقصد ریاکاری ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی ضرورتوں میں پورا آئے، لیکن سارے محلے اور سارے شہر میں بگان کر دے، احسان جتلائے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی،
کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، اپنے اچھے کاموں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی عبرت آمیز حدیث ہے، آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین انہیں نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات کہی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص، نقصان اٹھانے والا ہو جائے وہ شخص، ایسا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ حدیث بتاتی ہے، اور آپ دیکھیں جب اس حدیث کو ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹخنوں سے نیچے جو شخص کپڑے لٹکاتا ہے وہ تکبر کی نشانی ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ جو آدمی تکبر کرے وہ لوگوں کی ضرورتوں کو کیا پورا کرے گا؟ لہٰذا اچھے ہارٹ والے بنے، نرم مزاج بنے، تواضع اور انکساری والا بنے۔ المسبل، لہٰذا اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اونچے کر لے مرد حضرات، عورتوں کی نشانی ہے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ والمنان، منان اللہ رب العالمین کا نام ہے اور احسان اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کوئی نیک کام کرے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ رب العالمین دے گا۔ آپ اس کو یہ نہ کہے کہ پریشانی اور مصیبت میں میرے پاس آیا تھا، یا میں نے تیری اور تیری مدد کی تھی اور تیری ضرورت پیچھے کرتی، ایسا کر کے آپ اس کی دل آزاری کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے۔ لہٰذا لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگوں کا کام ہے، جو مدد کر بھی جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیتے تو الٹے ہاتھ کو پناہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا ہے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کوئی تاجر ہے، کوئی بیچنے والا شخص ہے، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیتا ہے۔ آپ کو کیا پتا جو گراہک آیا تھا اس کی کیسی مجبوری تھی، گھر سے کتنا پیسہ لے کر نکلا تھا، گھر پہ پیسے تھے یا نہیں، یہ کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ اتنے اور اتنے میں مل جائے گا، آپ نے زیادہ لوٹ لیا جھوٹی قسم کھا کر۔ آپ لوگوں کی ضرورت میں کام آ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحم و کرم، اللہ رب العالمین کی رحمت تو ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو خریدتے وقت بھی نرمی کرتے ہیں، بیچتے وقت بھی نرمی کرتے ہیں، اور جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں بھی نرمی کرتے ہیں، اور جب کسی سے قرض لیتے ہیں تو دینے کی جلدی کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ نے اس کی نیکیاں نہیں تھی، اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی اس کی کوئی نیکی ہے، تو بولے ہاں یہ تاجر تھا، لوگوں کو مہلت پر قرض دیا کرتا تھا، جب دے نہیں پاتے تھے تو معاف کر دیتا۔ اللہ کہے گا جانے دو جانے دو۔ تو آپ دیکھیں سامان کو سچ بول کر بیچنا اور سچائی اور امانت داری اور کا پاسداری رکھنا، یہ بھی لوگوں کی زائد ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیو یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم قرآن و سنت کا نام لینے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جس ضرورت کا بھی خیال نہیں، اللہ کے کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سب سے پہلے اس ضرورت کو پورا کرے، ساتھ میں ساتھ کھڑے ہو جائے، ایسے بیت المال، ایسی تنظیمیں، ایسی سوسائٹی کام کرے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا علاج کرائے، اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرے، اگر کوئی مقروض ہو تو اس کی پیٹھ پر شفقت کا ہاتھ پھیر دے۔ یقیناً معاشرہ ایسے لوگوں سے ہی چلتا ہے، ایسے لوگوں سے ہی معاشرہ خوشگوار بنتا ہے۔ لہذا مدد کی جائے۔ زندگی کا اصل کام جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یاد رکھیے اس سے دلوں کو اطمینان بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا اصل کام دین و ایمان پر قائم رہنا ہے اور انسان کی جائز ضروریات کو
پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین قرآن و سنت کی تمام باتوں پر خلوص کے ساتھ ہم سب کو عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری جان کی، مال کی، املاک کی، اولاد کی، عورتوں کی، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال عطا فرما، ہماری روزی میں خیر اور برکت عطا فرما۔ الہ العالمین لوگوں کی جائز ضروریات میں خلوص نیت کے ساتھ کھڑا ہونے، اس پر ان کی جائز ضروریات میں کام آنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں تو اس دنیا میں رکھ، سرخروئی، اطمینان، چین و سکون، کامیابی عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرماتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفرہ انہ غفور رحیم انہ تعالی جواد کریم وملک وبر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان اس مجلس کے صدر محترم اور خطیب خاص فضیلت الشیخ مولانا فہیم عمری حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئے اور اپنا خطاب خاص حقوق العباد کی اہمیت، اس کی وضاحت فرما کر ہم تمام لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔